مسجد فردوس نزد کلکٹریٹ آفس پداپولی میں آج نماز جمعہ میں پروفیسر خالد مبشر صاحب کے ہاتھوں افتتاح عمل میں لایا گیا، جس میں مقامی افراد کے بشمول سرکاری ملازمین کی کثیر تعداد شریک تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آپ سب کا تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، 1978 میں بھی مسجد کی افتتاح کا مجھے موقع عطا فرمایا، اور پھر ایک بار 2025 میں بھی پھر ایک بار مسجد کے افتتاح کے موقع پر آنے کا موقع فرمایا۔ بھائیوں، 1978 کے بعد تقریباً 47 سال پہلے محترم مرحوم سید قدرت اللہ آفاقی صاحب اور محمد عبدالصمد صاحب، محمد عبدالرحمان صاحب، ان لوگوں کی کوشش کے نتیجے ہماری جو قدیم مسجد ہے اس کی تعمیر ہوئی۔ الحمدللہ 20-25 سال مرحوم عبدالرحمان صاحب اس مسجد کی خدمت کیے ہیں، اور خاص طور سے کرنٹ کی ایکسپینڈیچر اور امام اور مؤذن کا تقریباً ان کے ذاتی پیسے اور جو دوست احباب کی پیسے بھی لگے ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ اور خاص طور سے اس مسجد کی تعمیر میں سید فیملیز، بالخصوص اسلم بھائی صاحب، خرم بھائی صاحب، مکرم بھائی صاحب، ایک ایک آئٹم جو سلیکٹ کر کے خاص طور سے اس مسجد کی ایک واحد مسجد ہے، ایک ہمارے ایریا کی ایک جبل ہے، یہ ایک ہیرا ہے، ان کی کوششوں کے نتیجے یہ ایک اچھا ایک ہیرا بنا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو اور ترقی عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھے۔ آپ لوگ تمام لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، ہو سکے تو فرسٹ فلور اور اسلامک سینٹر کا تعاون بھی کریں، آمین۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ جو مقام ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا وہ گھر ہے جو انسانوں کو رشد و ہدایت فراہم کرتا ہے۔ بہت ساری باتیں یہاں پر ہمارے سامنے ہمارے فاضل مقررین نے اور بھائی رشاد الدین صاحب نے رکھی ہیں۔ مسجد ہمارے گمان اور خیال سے کہیں آگے کی چیز ہے، اور مسجد اس وقت پوری امت کو متحد کرنے کا ایک اہم مرکز ہے۔ اس اعتبار سے میں کوشش کروں گا کہ خطبے میں اور خطبے کے بعد جو باتیں آئی ہیں ان چیزوں کو آپ کے سامنے اس حیثیت سے رکھوں کہ ٹھیک ہے، ہمارے سامنے ہمارے فاضل مقررین نے ایک پرسپیکٹیو دیا ہے، ایک پورا آئیڈیالوجیکل فریم ورک آپ کو خطبے میں سامنے آیا ہے، لیکن میں فرش کا آدمی ہوں
اور میں چاہتا ہوں کہ وہ باتیں جو ہمیں سنائی گئی ہیں ان کا بالکل اپلائڈ فارمیٹ ہم کو غور کرنا چاہیے کہ یہاں ہم آئندہ کیا کر سکتے ہیں، یہ مانتے ہوئے کہ میرے سامنے اس وقت جو حضرات بیٹھے ہیں وہ یہاں پر ایک عام مسجد کے افتتاح کے لیے نہیں آئے، بلکہ وہ تحریک اسلامی کا قافلہ ہے جو ہر طرح سے اللہ کے دین کے غلبے اور اللہ کے دین کے احیاء کے لیے کہیں نہ کہیں سرگرم عمل ہے۔ میرے سامنے روشن چہرے بیٹھے ہیں جن کو دیکھ کر امید جاگتی ہے۔ تو صرف اللہ کے لیے، سجدہ ہو تو صرف اللہ کے لیے، نماز پڑھی جائے تو صرف اللہ کے لیے، مراسم عبودیت میں سے کوئی کام بھی یہاں انجام پائے تو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اس کے علاوہ رتی برابر بھی اس کے اندر شرک نہیں ہو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین شرک کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے، اور اس کے بارے میں اس نے اعلان کیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کی مغفرت نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر گناہ کو جس کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو مسجد کے بارے میں بیان کی گئی ہے کہ یہاں پر صرف اللہ کو پکارا جائے، اسے ہی مشکل کشا سمجھا جائے، اسے ہی فریاد رس سمجھا جائے، اسی کے بارے میں یہ امید رکھی جائے کہ وہ مصیبتیں ٹال سکتا ہے، نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ انسانوں کی مدد کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ زبردست عظمت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے جس بڑی تعداد کے اندر آپ حضرات اس وقت توسیع شدہ مسجد کے افتتاحی پروگرام میں شریک ہیں۔ بس ایک بات میں یہ کہوں گا کہ اس مسجد کی بہت بڑی تاریخ ہے۔ اس پوری تاریخ کے اندر جتنے احباب نے جس شکل میں تعاون کیا ہے اس کی ترقی کے لیے، اس کو آباد رکھنے کے لیے، اس کے مقاصد کی تکمیل کے لیے، میری دعا ہے کہ جو گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی اور جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے اور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے موقع پر بڑی اہم ترین اور جامع باتیں آپ نے سماعت فرمائی ہیں۔